دن میں بامبے پہنچا، ان ساتھ کو پونے جانا پڑ گیا اس ڈیلیگیشن کے ساتھ. تو انہوں نے اپنی بیگم کو ڈیٹیل کر دیا کہ مجھے کنڈکٹ کر لے. وہ ڈاکٹر تھی. وہ ہم وہاں ایک بزرگ ہیں جن کے لیے میں جانا چاہتا تھا. ان کا مزار سمندر میں ہے، حاجی علی صاحب. ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے. دوپہر کو میری عبادات کا ٹائم ہوا تو میں نے، اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا تھا کسی سے کہ میری عبادت کا ٹائم ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام ہے ہوٹل میں، آپ مجھے ہوٹل میں ڈراپ کر دیں اور 3 بجے پک کر لیں. لیڈی ڈاکٹر نیتا ان کا نام تھا. 3 بجے آ گئی. تو میں حیران یہ ہوا کہ انہوں نے میری گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا کہ شاہ صاحب ہم تو پنڈتوں کے پاس جاتے نہیں کہیں، ہمیں جب ضرورت پڑتی گائیڈنس کی تو میرے ایک انکل ہیں جو بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں اور انڈین آرمی سے میجر کرنل ریٹائر ہوئے ہیں، تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. میں ذرا پریشان ہوا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے. تو پیشتر اس کے کہ میں ان سے کہتا کہ بیبی واٹ میڈ یو ٹاک لائک دیٹ. آئی نیور میڈ می ریکویسٹ ٹو ٹیک می ٹو سم پنڈت. تو میرے اسسٹنٹ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ پچھلی سیٹ سے بولے کہ سر وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ شاہ صاحب کو پنڈتوں سے ملنے کا بہت شوق ہے. اب وہ ظاہر ہے میں اپنے اسسٹنٹ کو لوگوں کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو دل میں سوچا کہ آئی ول سارٹ یو آؤٹ، لیٹ می گیٹ ٹو ہوٹل ان دی ایوننگ. تو وہ چلے گئے. وہاں کرنل صاحب سے ملاقات ہوئی. اگر میں نہ ملتا تو افسوس ہوتا. بہت پیارا شخص تھا، ہندو لیکن بہت نیک آدمی. اپنی تمام تر انکم سے وہ یتیم خانے چلا رہا تھا. تو پتہ یہ لگا کہ وہ اسٹرالوجسٹ ہیں اور لوگوں کے ذائقے بناتے ہیں. اب میں تو اریٹیٹ ہوا تھا اس بات پر کہ یہ میرے اسسٹنٹ نے کیا کیا. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کیا تاریخ پیدائش ہے، تو میں نے کہا ان کا آپ ذائقہ بنا لیجیے. تو وہ اسسٹنٹ صاحب کا بنانے لگے ذائقہ. مجھے حیرت ہوئی کہ اس کی بہت سی باتیں بڑی صحیح تھی. وہ بول رہا تھا اور میں کشف کے ذریعے اس کو دیکھ رہا تھا. اس انفارمیشن کو بہت صحیح اس نے بتایا. تو مجھے کہنے لگے اب آپ بتائیے. تو میرا وہ ذائقہ وغیرہ بتا کے پہلی بات ہی بتانے پہ وہ اٹک گئے. تو انہوں نے ڈاکٹر نیتا سے مخاطب ہو کے کہا کہ نیتا، یہ تمہارے جتنے دوست اب تک آئے ہیں، یہ آدمی ان سب، باقی وہ میں باتیں نہیں کہتا جو میں نے کہا اس کو چھوڑ دیجیے. تو آخر پر انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے مجھے سر سے پاؤں تک شیک کیا. ایک بار کہ لیکن نیتا یہ پہلا آدمی دیکھا ہے جو بھگوان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے. یہ بات میری زبان پہ بھی کبھی نہیں آئی، وہ دل ہی میں تھی کہ رب میرا ہے. وہ ہوا یہ کہ جب میں پہلا عمرہ زندگی میں کرنے گیا تو یہ سنا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو کچھ مانگو رب عطا کرتا ہے. میں گیا ادھر تو جو خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی میری، تو میں نے جیسا اونٹ پٹھان طریقہ ہے میرا اور وہ گستاخ آدمی جیسا ہو سکتا ہے، تو رب تعالیٰ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیری ساری دعائیں نہ مجھے مانگنا آتی ہیں نہ میں مانگوں گا، لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے. تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے اپنے آپ کو تیرا بڑا عاجز بندہ سمجھتا ہوں اور تجھے صدر دل سے اپنا رب مانتا ہوں. تو یہ سن کے آیا ہوں کہ تجھ سے جب تیرے گھر پر پہلی نظر پڑے جو مانگو تو عطا کر دیتا ہے. آج اگر تیرے اندر حوصلہ ہے مجھے کچھ دینے کا تو چھوڑ اس ساری دنیا کو، تو صرف میرا ہو جا. یہ بات اس ہندو کرنل نے ریپیٹ کر دی اپنے الفاظ میں.
تو یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں. یہ تو گستاخی سے بھری گفتگو ہے جو اللہ کے حضور کی. کوئی عقل مند ہوتا تو وہ بڑی عاجزی سے رب کی تمام بتائی ہوئی دعائیں پڑھتا, ہاتھ پاؤں جوڑ کے اس سے معافی مانگتا گناہوں کی. تو وہ چونکہ میرا ایک گستاخ رویہ تھا, لیکن میں حیران یہ ہوا کہ اس کرنل نے وہ بات کر دی. تو یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان رب کو دوست مان لے تو بھروسے کی اس ڈگری پر چلا جائے کہ رب صرف میرا ہے. تو جب یوں سمجھے گا رب کو کہ رب صرف میرا ہے, تو پھر اس کو لوگوں سے دعائیں کرانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ میرا دوست بیٹھا ہے, میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں کہ یا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. تو نے دعویٰ کیا کہ تو رب ہے, تو اب اپنے شایان شان مجھے پال, میں اس مشکل میں ہوں, نکال لے اس سے. اور وہ نکال لیتا ہے, کبھی چھوڑتا نہیں مشکل میں انسان کو, ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایسی چیز کی خواہش انسان کرنے لگے جو اس کے لیے ضرر رساں ہو جائے. وہ پھر اپنے دوست کو وہ نقصان دہ چیز کبھی عطا نہیں کرتا. جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے سے بے پناہ پیار کرتی ہے, اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے, لیکن اپنے اس بچے کو جس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری کر رہی ہے, آگ کو نہیں پکڑنے دے گی, گرم برتن کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی, اس لیے کہ ماں جانتی ہے کہ نقصان دہ ہے اور بچہ نہیں جانتا, تو نقصان نہیں پہنچنے دے گی ماں اپنے بچے کو. اسی طرح رب اپنے بندے کو وہ چیز عطا نہیں کرتا جو اس کے لیے ضرر رساں ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی چیز مجھے عطا کر دیتا ہے رب, تو میں اپنے رب کے حضور شکر ادا کرتا ہوں, اور جب کوئی چیز عطا نہیں کرتا تو بھی میں شکر کرتا ہوں کہ یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے کہ تو نے میری وہ دعا قبول نہیں فرمائی جو میرے لیے ضرر رساں تھی, اور مجھے اس نقصان سے بچا لیا تو نے. تو انسان پھر اس جگہ چلا جاتا ہے. جو ہی انسان نے یہ سمجھا کہ یہ رب صرف میرا ہے, ایک اس کے ساتھ اتنی اسٹرانگ سینس آف بلانگنگ پیدا ہو گئی کہ اس نے یہ سمجھا کہ رب صرف میرا ہے. تو یہ مقام آئے گا جہاں انسان کو رب اپنا دوست بنا لے گا, اور جب وہ دوست بنا لے گا تو پھر اس پر وہ سائے کی طرح, اس پر ایک امبریلا کا سایہ کر دیتا ہے, چھا جاتا ہے انسان پر, اسے اپنی پروٹیکشن میں لے لیتا ہے, اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جب نماز کے بعد دعا ہم مانگتے ہیں تو اگر اپنی دعا میں ایک جملہ ہی شامل کر لیں کہ یا اللہ تو مجھے ان تمام مصیبتوں اور آفتوں سے اپنی پناہ میں لے لے, رب تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ لیجیے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اور جو بندہ رب کی پناہ میں آ گیا, پھر دنیا کی کوئی مصیبت, کوئی مشکل, کوئی آفت اس پر آ نہیں سکتی, اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ اپنی دعا میں یہ جملہ ضرور شامل کر لیجیے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے ان آفتوں اور مصیبتوں کے اگینسٹ. ایک زمانے میں یہاں بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلے اور پھر انہیں اللہ کا قرب مل گیا, اگر ہم ان کے پاؤں کے نشان ان پر پاؤں رکھتے ہوئے چلیں تو اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے, اسی جگہ پہنچیں گے جہاں وہ شخص پہنچا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، آپ کے نقش قدم پر چلے تو اسلام کا عملی نمونہ انسان بن جائے گا۔ یہ جو مرشد کے نقش پا پر چلنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا، ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر اندھا دھند اس پر ہم چلے تو بجائے فائدے کے بعض کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی فقیر ہیں ان سب کی مزاج، ان کی فطرت، ان کی پڑھائیاں، ان کی کرامات ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں، وہ یکساں نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم نے نقل کی اور سرکمسٹانسز ان کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوا تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک انہی سرکمسٹانسز اور کانٹیکسٹ میں قدم اٹھاتا ہے جس سے اس کا واسطہ ہے۔ تو اندھا دھند نقل کا نقصان ہوگا، اس کے تو سرکمسٹانسز اور کانٹیکسٹ ہی ڈفرینٹ تھا بالکل، جو آپ کا نہیں ہے، تو مشکل میں پھنس گئے۔ تو ہر چھوٹی بڑی بات میں اس طرح فالو کرنے کے بجائے وہ چیزیں جو فائدہ مند ہیں انسان کے لیے، جو منزل پر پہنچاتی ہیں، جیسے اعمال ہیں، اگر اعمال انسان کے نیک نہیں ہیں تو عبادات صرف ثواب کا باعث تو بن جائیں گی، فرض ادا ہو جائے گا، جو ہم پر فرض ہے اس سے سرخری ہو گئی، ہمیں قیامت کے روز اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن رب کی دوستی عبادات کے ساتھ ساتھ جب تک کہ نیک اعمال نہیں ہوں گے دوستی نہیں ملے گی۔ تو زور ان چیزوں پہ رکھیے کہ آپ کے مرشد کے اعمال کیا تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اعمال کا تعلق زیادہ تر حقوق العباد سے ہے، کیونکہ عام آدمی تو صرف ان چیزوں کو پورا کر لے گا جو فرض ہے، لیکن فقیر اس فرض سے آگے جاتا ہے، جس کو محاورت کہا جاتا ہے ٹو گو بیونڈ کال آف ڈیوٹی۔ یہ ایگزامپل میں نے یہاں 2-3 مرتبہ دی کہ جو قرآن پاک میں ایک بات رب تعالیٰ نے کہی کہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن صرف اسی قدر جس قدر زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے۔ فقیر اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ اسی آیت کے اگلے حصے پہ عمل کرتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فقیر کی نظر اس پر رہتی ہے۔ تو اسی طرح فقیر 2.5% زکوٰۃ پر نہیں رہتا، وہ اس سے آگے جاتا ہے۔ اس کے جو رویے ہیں، اس کے جو اعمال ہیں مرشد کے، وہ در حقیقت معنی رکھتے ہیں کہ ان پر عمل کر لیا جائے۔ انسان کو ہمیشہ ایک بات کی خواہش یہ کرنی چاہیے کہ رب تعالی ہمیں اپنی ذات پر وہ بھروسہ ادا کر دے جو اس کے مرشد کو تھا، جو میرے مرشد کو تھا، کیونکہ آپ کے مرشد پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، اسی لیے ولی اللہ کہلاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے دوست ہیں تو ان کا بھروسہ رب کی ذات میں غیر متزلزل ہے۔ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی اس بھروسے کو ہلا نہیں سکتی۔
ایک لمحے کو اس کو خیال نہیں آئے گا کہ میں غیر اللہ کے پاس چلا جاؤں. وہ بھروسہ حاصل کر لیجئے کسی طرح. اب وہ ایک ہی صورت میں آئے گا، وہ ہے ٹوٹل سبمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احسانات کو ہر لمحہ یاد کرنا. اس سے پیار پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جس آدمی کسی کے بھی احسانات کو ہم یاد رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں پیار ضرور ہوتا ہے. یہ فطری فعل ہے کہ جو آدمی ہم پر احسان کرتا ہے، اگر ہم نے احسان شناسی کی ہے، یاد ہے اس کا احسان، تو ہمیں اس آدمی سے پیار محسوس ضرور ہوگا. تو اگر ہر لمحے ہم اللہ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں گے تو اتنے احسانات ہیں کہ آہستہ آہستہ رب کا تصور ہمارے ذہن میں ایسے رحیم و کریم اور غفور الرحیم کا تصور آئے گا جس کے پاس ہمارے لیے مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں، احسانات ہی احسانات ہیں. تو وہ پیار کا سبب بن جائے گا. سورہ رحمان کے لاسٹ ٹائم ایک سوال تھا جس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی مرتبہ کر دوں گا. آج پھر وہ ہم دوسرے معاملات میں چلے گئے. سورہ رحمان کے فضائل تو بعد میں عرض کر دوں گا، لیکن اس کے اندر ایک آیت بار بار رپیٹ ہوتی ہے، فَبِالْعَلَيْهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت کو کائنات کی کنجی کہا جاتا ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ اتنی خوبصورت اور اتنی اثر آفرین چیز ہے، اس کے انعامات اس قدر وسیع ہیں، لیکن کہیں کبھی کسی کتاب میں پڑھنے کو یہ چیز نہیں ملے گی. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ انعامات میں جو پڑھائیاں عطا کرتا ہے اپنے دوستوں کو، یہ شاید کم لوگوں کو عطا ہوئی ہے. کتاب میں اس کا بیان نہیں آیا کہیں، کسی کتاب میں، کسی ولی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب. ایسی بہت سی کتابیں ہیں جس میں مختلف آیات، مختلف اسماء حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک، ان کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں. بہت سے اولیاء کرام نے لکھا، گرچہ وہ عام نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کم سے کم ابھی تک میرے پڑھنے میں نہیں کہیں آئی. میں نے دیکھا نہیں کہ یہ لکھا ہوا مل جائے. جو شخص اس کو پابندی سے پڑھتا ہے اور احتیاط یہ کر لیتا ہے اس کی کہ سورج کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے. سورج کی روشنی قطعی طور پر نمودار نہ ہوئی، اندھیرے میں پڑھا جائے تو اس کے انعامات بے پناہ ہیں. مثال کے طور پہ اس کا جو پہلا اثر آتا ہے، اگرچہ یہ میں بتا دوں کہ اس کے اثرات بہت دیر میں آتے ہیں، کیونکہ بہت دیر پا ہیں اس لیے دیر میں آئیں گے. پہلا اثر تو اس کا یہی آتا ہے کہ لوگ جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی آپ کو سلام کرنے لگیں گے. دنیا میں کہیں چلے جائیے لوگ آپ کو سلام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے. اس کے اگلے اثرات یہ آتے ہیں کہ اگر انسان کو بھوک لگی ہے تو وہ کسی اور سے ذکر نہیں کرتا کہ مجھے بہت سخت بھوک ہے. 5-10 منٹ کے اندر
کوئی ایک آدمی آئے گا اور آپ کو بہترین کھانا دے جائے گا. کوئی آف سیزن فروٹ کھانے کو دل چاہا، انسان بیٹھا کسی سے ذکر نہیں کرتا، اپنی اس خواہش کو دبا رہا ہے. 5-10 منٹ ہی میں کوئی آدمی آئے گا اور آپ کے سامنے وہی فروٹ رکھ دے گا کہ یہ لیجیے، کھا لیجیے. اگر انسان پھر بھی پڑھتا رہے تو اگلی منزلوں کو چلتا ہے، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان کی کوئی ضرورت آئی، اس کے 15-20 منٹ میں اس ضرورت کے مطابق پیسے آ گئے، کوئی نہ کوئی دے جائے گا. اور اگر انسان پھر بھی اللہ کو پکارتا رہا اسی آیت کے ذریعے، تو اگلی منزل یہ آئے گی کہ ضرورت پیدا ہونے سے 15 منٹ پہلے اس کی ضرورت کے مطابق پیسے ٹیبل پر پڑے ہوں گے. اور پھر بھی اگر اللہ کو یاد کرتا رہا اللہ کہ بندہ، تو اگلا مقام وہ آتا ہے کہ ایک آدمی ریوالور لے کے قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے، جو ہی اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑے گی تو سلام کر کے واپس چلا جائے گا. پھر اس کے علاوہ اور بے تحاشا فضل و کرم ہیں اللہ کے، جو اس آیت کی برکت سے آنے لگتے ہیں. لیکن یہاں ایک نقطہ ضرور عرض کر دوں کہ اس نیت سے اسے پڑھا نہ جائے. نیت یہ نہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں. کیونکہ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ اللہ کے احسان کے سلوک کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم تیرے احسان مند ہیں کہ تو ہمارے استحقاق کے بغیر ہمیں سب چیز عطا فرماتا ہے. تو جب انسان بار بار یہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. کہ یہ وعدہ ہے کہ شکر ادا کرنے والوں کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کے حضور احسان مندی کا، احسان شناسی کا اظہار کر رہا ہے. تو اسی نیت سے پڑھیے کہ مجھے اللہ کے احسان کو ایکنالج کرنا ہے اللہ کے حضور. اثرات یہ خود بخود آ جائیں گے، یہ بائی پروڈکٹ ہے جو مل کے رہے گی ہر ایک کو، لیکن ثواب بہت ہو جائے گا. آپ کے نامہ اعمال میں ایسا نور بھر دیا جائے گا جو آپ کے چہرے سے بھی جھلکنے لگے گا، اگر نیت یہ رہی. اور نیت کہیں خدا نہ خواستہ دنیاوی کر لی تو کچھ نہیں ملے گا. تو اس کے اندر یہ ایک باریک سا نقطہ ہے. سورہ رحمان کو اگر 1,25,000 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کے تمام اثرات انسان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کا انہوں نے پوچھا تھا، اس کا جواب دے رہا ہوں. اس کے فضائل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کر دوں گا.